آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن ہے، یہ 100% ممکن ہے کہ ہم آزاد کشمیر کا حقوق بھی دے دیں اور عالمی سطح پر ان کے آزادی کا جد و جہد، ان کا رائے شماری کا جد و جہد، ان کا پلیبسائٹ کا جد و جہد بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو حقوق ملیں، اور حق حاکمیت کے حقوق صرف پاکستان میں یہ مہاجرین کے بارے سیٹ جو ہے، حق حاکمیت کا سوال، حق حاکمیت کا کانسیپٹ، حق حاکمیت کا جو منشور ہے، وہ یہ صرف 12 سیٹوں کے سوال کا نہیں ہے۔ ہاں، میں اس الیکشن میں وہ واحد سیاسی جماعت ہوں جو یہ 12 سیٹوں کے ساتھ بھی انصاف کروانا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب دھاندلی ہوتا ہے، جب 12 سیٹوں پہ دھاندلی ہوتا ہے، جب لوگ سمجھتے ہیں کہ 12 سیٹ ان کے جیب میں ہے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں مانتا جو کہتے ہیں کہ مہاجرین کو کوئی نمائندگی نہ دے۔ میں ان لوگوں کو بات نہیں مانتا جو کہتے ہیں کہ مہاجرین کو ووٹ نہ دے۔ میں کہتا ہوں کہ مہاجرین کو ووٹ بھلے دے دے، مہاجرین کو نمائندگی دے دے، مگر کشمیر کا فیصلہ پنجاب نہیں کرے گا، کشمیر کا فیصلہ سندھ نہیں کرے گا، کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا، کشمیر کرے گا، کشمیر کرے گا۔ آپ مجھے اکثریت دے، 2 دہائی اکثریت دے، اور انشاءاللہ تعالی میں آزاد کشمیر کا آئین میں ترمیم لے کر آؤں گا جس میں آپ کے ساتھ انصاف ہوگا اور مہاجرین کے لیے، ان کے لیے بھی انصاف ہوگا۔ یہ ممکن ہے، مگر آپ کے حق حاکمیت، آپ کے حق حکمرانی کا سوال کیا یہ صرف 12 سیٹوں تک نفی ہوئی ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک 2027 بننے والا ہے، 2027، اور ابھی تک آزاد کشمیر کے عوام انشاءاللہ پہ چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ رائے شماری ہوگا، انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گا۔ قائد عوام نے کہا کہ 1000 سال جنگ، ہم 1000 سال جنگ کے لیے تیار ہیں، 1000 سال جنگ لڑتے رہیں گے، مگر آزاد کشمیر کے عوام اب پرانی تنخواہ پہ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم آپ کا آزاد ریاست کا سٹیٹس قائم رکھیں؟ آپ ریاست آزاد کشمیر رہے، آپ کا وزیر اعظم رہے، مگر آپ کا آواز تو اسلام آباد تک پہنچانا چاہیے۔ فیصلے کرنے والے ادارے میں تو آپ ہوں گے، تو آپ اپنا مستقبل کے مطابق فیصلے طے کر سکیں گے۔ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ آپ ریاست ہی رہے، آزاد کشمیر کا ریاست ہی رہے، لیکن جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آزاد کشمیر کو OIC میں آبزرور سٹیٹس دلوایا، اور جب میں اس ملک کے تاریخ کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ تھا تو میں اسی OIC کے میٹنگز کی قیادت کرتے ہوئے آپ کا میرپور کا بارسٹر سلطان محمود صاحب تب صدر آزاد کشمیر تھا، وہ اگر اپنا موقف اٹھا سکتا تھا تو پورا ممبر نہیں تھا تو آبزرور ممبر تھا، اپنا بات پہنچا سکتا تھا۔ تو ویسے ہی میں چاہ رہا ہوں کہ حق حاکمیت کا سوال، حق حکمرانی کا سوال، یہ 12 سیٹوں تک آپ اپنا جد و جہد کے محدود نہ رکھیں۔ آپ 12 سیٹوں کا سوال کے ساتھ ساتھ میں کشمیر کے عوام کو NFC کا فورم میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب اس ملک کے معاشی فیصلے لیے جائے، جب یہ بات طے کیا جائے کہ اس ملک کا کون سا حصہ کو کتنا پیسہ ملنا چاہیے، تو وہاں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بیٹھے، آزاد کشمیر کا آبزرور بیٹھے، یا آزاد کشمیر کا ریاست کو آپ وزیر خارجہ ہی دلوا دے، اور وہ وزیر خارجہ جا کے پاکستان کے وفاق میں جا کے بیٹھ کے NFC میں بیٹھ کے آپ کا نمائندگی کرے، آپ کا آواز اٹھائے، آپ کا وسائل کے لیے جدوجہد کرے۔
میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کے نمائندگی آپ کی آبزرور سٹیٹس پاکستان کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی آپ کو بٹھانا چاہیے. اور ہاں میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے آبزرورز، میرپور کا آبزرور، کوٹلی کا آبزرور، میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا آبزرور منتخب نمائندہ سینٹ آف پاکستان میں بھی بیٹھے، نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں بھی بیٹھے. سڑکوں پہ احتجاج سیاست کرنے کے بجائے آپ خود اپنا آواز پاکستان کے وفاق میں اپنے لیے اٹھا دے. یہ میرا منشور ہے. ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ جہاں تک حق ملکیت کا سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف، چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، صوبہ بلوچستان ہو، پنجاب ہو، پختونخوا ہو، ایک ہی کہ آپ کا حق ہے، عوام کا حق ہے، مقامی لوگوں کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں. یہ پہاڑ، یہ سرزمین، یہ دریا، یہ سب آپ کا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی سوال نہ ہو. ہم مودی کو دیکھ لیں کہ مودی کیا کر رہا ہے ہندوستان میں، مودی کیا کر رہا ہے آکیوپائڈ مقبوضہ کشمیر میں. اور ہم یہ طے کرے، واضح کرے کہ کشمیر میں حق ملکیت بھی صرف اور صرف کشمیر کے عوام کا ہے، کسی اور. تیسری جو حق روزگار کی بات ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو روزگار کا خیال کرتا ہے، جو روزگار دلواتا ہے. اور ہم 3 نسلوں سے اس بات پہ مشہور ہیں. 3 نسلوں پہ اس بات اب ہم مشہور ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن ان میں سے جو اہم وہ کہ اپنے نوجوانوں کے روزگار کا ایسے بندوبست کیا کہ آج تک کما رہے ہیں. قائد عوام نے نہ صرف پاکستان کے اندر بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلوائے، قائد عوام نے بیرون ملک بھی ان کا روزگار کا بندوبست کیا. قائد عوام نے بندوبست کیا، باقاعدہ جدوجہد کیا، عرب ممالک پہ پاس کیے، یورپ ممالک میں گئے اور کہا کہ میرے پاس نوجوان ہے، ان نوجوانوں کو آج کو روزگار دلوانا ہے. وہ قاعدہ معاہدے ہوئے. ان معاہدے کے نتیجے میں آج تک میرپور کے عوام باہر اگر کماتے ہیں، ان کا اپنا محنت ہے، ان کا اپنا کردار ہے، مگر ساتھ ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بھی اس سلسلے میں